بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلاس نحم کے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے مجموعی طور پر 10 اور باب دوم کے میں 5 لیکچرز دے چکی ہوں۔ آج اسی سلسلے کا چھٹا لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ عزیز طلباء، اگر ہم پچھلے لیکچرز کو آپ نے اگر غور سے سنا ہے، اگر اب ہم ان تمام لیکچرز کو آپ ان کو ایک کہانی کی طرح، ایک واقعے کی طرح اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو اسی طرح جیسے جیسے اگلا لیکچر آپ کو میں دیتے جاؤں گی تو آپ پر اس تمام چیزیں واضح ہوتی جائیں گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کا سمجھنا اور اچھی طرح سے اس کو سننا غور سے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے وہی ہمیشہ کی طرح میں تھوڑا پہلے ماضی کا تھوڑا سا حوالہ دوں گی کہ اس سے پہلے لیکچرز میں عام انتخابات 1945-46، پھر کرپس مشن اور اسی طرح سی آر فارمولہ اور جنا گاندھی مذاکرات، یہ تمام واقعات قرارداد پاکستان کے بعد یعنی 1940 سے 1945-46 کے عرصے میں 5-6 سال کے عرصے میں یہ تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں۔ بڑے صغیر میں حالات ایک دم جس طرح وہ تبدیلیاں آتی ہیں وہ سب ہم نے مرحلہ وار اس کا مطالعہ کیا ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم کرپس کابینہ مشن کے بارے میں، کابینہ مشن 1946 یا اسے انگلش میں کیبنٹ مشن پلان 1946 بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے لیکچر میں سنا کہ انتخابات 1945-46 کے نتائج میں مسلم لیگ کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی، اور کئی سیاسی جماعتیں، ایسی مسلم سیاسی جماعتیں بھی جنہوں نے مسلم لیگ کے مقابلے میں الیکشن لڑا، کانگریس کی حمایت کی تھی، ان کو بھی مسلم لیگ نے بری طرح سے شکست دی تھی۔ اور حالات واقعات یہ بتا رہے تھے کہ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پھر مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کا کنونشن ہوتا ہے 1946 میں، اس میں بھی قائد اعظم نے اسی بات پر بار بار زور دیا کہ کوئی طاقت ہمیں اپنے مقاصد کے حصول سے نہیں روک سکتی، امید، حوصلہ مندی اور ایمان کی قوت سے ہم کامیاب ہوں گے۔ تو آئیے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، انتخابات 1946 کے فوراً بعد حکومت برطانیہ نے ہندوستان کی گتھی سلجھانے اور انتقال اقتدار کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے 3 وزراء پر مشتمل ایک مشن ہندوستان بھیجا۔ یہ مشن کیبنٹ مشن یا وزارتی مشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مشن میں مندرجہ ذیل 3 وزراء شامل تھے: لارڈ پیتھک لارنس، سر اسٹیفرڈ کرپس اور ای وی الیگزینڈر۔ وائسرائے ہند لارڈ ویول کیبنٹ مشن کو دا 3 میگی کے نام سے پکارتے تھے۔ مشن کا اصل مقصد ہندوستان میں ایک عارضی حکومت کا قیام اور کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان موجود آئینی بحران کو ختم کرا کے انتقال اقتدار کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1945 میں برطانیہ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی۔ برطانوی وزیر اعظم لارڈ اٹلی نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی جو سیاسی بے چینی تھی، جو ایک ٹینشن تھی، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مشن بھیجا۔ بنیادی طور پر آپ کی کتاب میں اس کے 2 بنیادی مقاصد بتائے گئے ہیں، صفحہ نمبر 31 میں اور 32 میں، کہ پہلا مقصد تو جی یہ ہے کہ دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح، یعنی ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے، اور دوسرا مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتوں کی خلیج کو کم کر کے متحدہ ہندوستان ہی میں رکھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن عام انتخابات نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء، یہاں
ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ظاہری طور پہ تو یہ مشن 2 مقاصد لے کر ہی آیا تھا کہ ہندوستان کی دستوری اور حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کرنا اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتوں کی خلیج کم کرنا، لیکن ایک مقصد اور بھی تھا، ایک خفیہ مقصد، یہ تو ظاہری مقاصد تھے نا، ایک خفیہ مقصد اور بھی تھا کہ ہندوستان اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، یعنی ہندوستان میں جو انگریز ہیں وہ اپنے اقتدار میں کو طول دینے کے لیے ایک آخری کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بھی یعنی ایک مشن بھیج کے مقامی لوگوں کو، ہندوستانیوں کو قائل کر لیا جائے تاکہ ان کا اقتدار مزید جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ وزراء کے نام میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ مشن جو جس تاریخ کو یہ بر صغیر آتا ہے 15 مارچ 1946، کیونکہ ان تمام ارکان کا تعلق کابینہ، برطانوی کابینہ سے تھا، لہٰذا اس مشن کو کابینہ مشن کہا جاتا ہے۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈروں کے ساتھ اپنی بات چیت کا سلسلہ شروع کیا اور ان ملاقاتوں کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہ ہوا، اس لیے مشن نے شملہ کے مقام پر اہم سیاسی رہنماؤں کی ایک مشترکہ کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کانفرنس 5 مئی 1946 سے 12 مئی 1946 تک شملہ میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان، نواب محمد اسماعیل خان اور سردار عبدالرب نشتر نے شرکت کی، جبکہ کانگریس کی نمائندگی ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، ولا بھائی پٹیل اور خان عبدالغفار خان نے کی۔ دونوں سیاسی پارٹیوں کے موقف میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مسلم لیگ ہندوستان کی تقسیم چاہتی تھی، جبکہ کانگریس ہندوستان کی سالمیت پر آنچ آنے کے لیے کسی بھی قیمت پر راضی نہ تھی۔ کانفرنس کے اختتام پر 3 میگی ان حالات سے دوچار تھے کہ وہ نہ تو مسلم لیگ کے مطالبے کو جائز قرار دے سکتے تھے اور نہ ہی کانگریس کی خواہش کو جائز کہہ سکتے تھے۔ اس لیے اس مشن نے 16 مئی 1946 کو اپنی طرف سے ایک منصوبہ پیش کیا اور اس منصوبے کو کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں۔ اس منصوبے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں دونوں سیاسی پارٹیوں کے نقطۂ نظر کو ایک خاص تناسب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے 2 حصے تھے، ایک قلیل المیعاد منصوبہ جس کے تحت ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں لانا تھا، اور دوسرا طویل المیعاد منصوبہ جس کے تحت کم از کم 10 سال کے لیے ہندوستان کو تقسیم سے روکنا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ تو مختلف سیاسی رہنماؤں سے جو ملاقاتیں ہوئیں کیبنٹ مشن کی، اس کو ہم نے مختصراً پڑھ لیا۔ اس کے بعد ان کی تجاویز دیکھیں کہ کابینہ مشن کون سی تجاویز لے کر آیا۔ برطانوی ہند، یعنی 16 مئی 1946 کو انہوں نے یہ منصوبے کا اعلان کیا تھا کابینہ مشن نے، اور ان کے نمایاں پہلو ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ برصغیر ایک یونین ہے، اس کو برصغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی۔ یونین میں کئی منصوبے اور متعدد ریاستیں شامل ہوں گی، ایک وفاق بنایا جائے گا، مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں گے، یعنی برطانوی ہند کے صوبوں پر مشتمل ایک کل ہند یونین یا مرکزی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور اس یونین کے پاس خارجہ، امور، دفاع اور مواصلات کے محکمے یا شعبے ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی کہ صوبائی گروپوں کی تشکیل۔ صوبوں کو درجہ ذیل 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ گروپ الف میں ہندو اکثریتی صوبے اڑیسہ، بہار، بامبے، سی پی، مدراس اور یو پی شامل ہیں۔
ग्रुप बी में शुमाल मगरब में मुस्लिम अक्सरियत के सूबे, सूबा पंजाब, सरहद और सिंध, जबकि ग्रुप जी में शुमाल मशरक में मुस्लिम आबादी के सूबे बंगाल और असम शामिल किए गए। तीसरा पॉइंट है मरकजी आइन साज असम्बली का इंतखाब। सूबाई असम्बलियों के अरकान मरकजी आइन साज असम्बली का इंतखाब करेंगे। मरकजी आइन साज असम्बली पूरे बरसगीर के लिए आइन तश्कील देगी। मरकजी आइन बन जाएगा तो तीनों सूबाई ग्रुप अपने अपने आइन बनाएंगे। उसके बाद है अगला पॉइंट अबूरी हुकूमत। अबूरी हुकूमत फौरी तौर पर कायम की जाएगी। यह हुकूमत आइन की तश्कील तक अबूरी तौर पर निज़ाम चलाएगी। अबूरी हुकूमत में बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल किए जाएंगे। अबूरी हुकूमत में शामिल तमाम वज़रा मुकामी होंगे। कोई अंग्रेज़ काबीना में शामिल नहीं होगा। काबीना इंतज़ामी अमूर में बाइख्तियार होगी। मरकज़ी आइन बनने और आर्ज़ी हुकूमत के क़याम के बाद अगर कोई सूबा ज़रूरी समझेगा तो वो अपना ग्रुप तब्दील कर सकेगा। हर सूबे को अपनी पसंद के सूबाई ग्रुप में शमूलियत का इख्तियार होगा। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, यूनियन से अलहदगी। सूबों के तीनों ग्रुपों में से कोई एक या दो सूबे यूनियन से अलहदा होने का फैसला करना चाहें तो उन्हें इस अमर की इजाज़त होगी। लेकिन अलहदगी का ये फैसला 10 साल गुजरने के बाद किया जा सकेगा। इस नुक्ता ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हक दे दिया कि वो 10 साल बाद पाकिस्तान बना सकेंगे और आज खुद तकसीम का अमल पूरा हो जाएगा। छठा और आखिरी पॉइंट, हक इस्तरदाद या जिसको वीटो पावर कहते हैं। कांग्रेस को खुश करने के लिए मिशन ने अपनी तजावीज़ में एक नुक्ता शामिल किया कि अगर कोई सियासी जमात काबीना मिशन तजावीज़ को नापसंद करती है तो वो उन्हें मुस्तरद कर सकेगी। अलबत्ता अबूरी हुकूमत में शामिल